کہ دکانوں پر باقاعدہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی سیل مین رکھ لی گئی ہیں، تو بازار میں جو ہم نے مختلف آداب بیان کرنے ہیں ان کے ضمن میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دکانوں پر عورتوں کا سیل مین رکھنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ البتہ دکانوں پر، بازار میں بعض دکانوں پر عورتوں کا رکھنا مجبوری بھی ہے۔ بعض بازاروں میں، بعض دکانوں میں ایسا سامان ہوتا ہے کہ جس کو خریدنے کے لیے آتی ہی عورتیں ہیں، ان کو بیچنے کے لیے بھی ہونی بھی عورتیں ہی چاہیے، لیکن ایسے بازاروں میں ایسی دکانیں بہت کم ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ ہمارے بازاروں میں حتیٰ کہ اب تک کھانے پینے کی دکانوں میں بھی عورتوں کا کافی نظام بن چکا ہے، کافی عورتیں رکھی جاتی ہیں سیل مین کے طور پر، تو یہ جائز نہیں کہ بلا ضرورت عورت کو سیل مین رکھنا۔ البتہ جہاں ضرورت ہے تو وہاں شریعت نے عورت کو باہر نکلنے کی، دکان پر ایز اے سیل مین بننے کی بھی ضرورت کے موقع پر اجازت دی ہے، بشرطے کہ ضرورت کے وقت شریعت کی بتائی ہوئی باتوں کا پورا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عورت جو بھی سیل مین ہے وہ مکمل باپردہ ہو کر آئے۔ مکمل باپردہ ہونے کا مطلب ایک ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ دوپٹہ لے کر آ جاتی ہے اور چہرہ اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ باپردہ ہے، اسے پردہ شریعت تسلیم نہیں کرتی۔ بازار کے اندر جو پردہ ہے عورت کا وہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو۔ تو اگر کسی نے عورت کو سیل مین رکھنا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو، نقاب اس نے کیا ہوا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ عورت سیل مین ہو، جس جگہ پر اس کی ڈیوٹی ہو، وہاں کھڑی ہوئی ہو، اس کے قریب کوئی بھی مرد نہ جائے۔ اور اگر حالت یہ ہے ہمارے بازاروں میں وہ عورت فارغ اوقات میں دکان کے مالک کے پاس آ جاتی ہے، سیل مین کے پاس آ جاتی ہے، سیل مین اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور فری گپ شپ ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ عورت کا ایک ایریا مخصوص کر دیا جائے کہ بھئی آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، اور وہاں مردوں کا، سیل مینوں کا، کسی بھی مرد کسٹمر کا داخلہ وہاں ممنوع ہو، صرف وہاں عورت جا سکے، عورت اپنا سامان خریدے، عورت سیل کرے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورت دکان پر آئے اور دکان سے جائے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی عزیز و اقارب محرم رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار ہو۔ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے اب تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ دکان کا جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں خود ہی چھوڑ آتا ہوں، موٹر سائیکل پر لڑکی کو بٹھاتا ہے، گھر چھوڑنے چلا جاتا ہے۔ انتہائی غلط حرکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے ساتھ جب بھی مرد خلوت میں جائے گا تو اس کے ساتھ تیسرا شیطان ضرور ہوگا۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک واقعہ، ایک بات نقل کرتے تھے کہ خلوت کے اندر جہاں مرد اور عورت ہوں، بے شک وقت کا سب سے بڑا ولی حسن بصری ہو، اور عورتوں کے اندر سب سے بڑی ولیہ رابعہ بصری ہو، لیکن ہوں مرد اور عورت اکٹھے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں تیسرا شیطان ضرور ہوگا۔ تو کسی دکان کے مالک کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی سیل مین لڑکی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھر چھوڑنے جائے، اس کو کہے کہ خود آنا ہے اپنی ذمہ داری پر اور خود جانا ہے اپنی ذمہ داری پر۔ اس کو دکان پہ بٹھانا ہے تو مکمل باپردہ، اور اگر وہاں اس کو بٹھانا ہے تو وہاں کسی مرد کا داخلہ ممنوع ہو۔ اگر خدا نخواستہ ان شرائط کا خیال نہ رکھا گیا تو عورت کا دکان پر رکھنا شرعاً ناجائز ہوگا، اس کا سارا گناہ دکان کے مالک پر ہوگا۔